یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں 700 سال ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی۔ یہ چار مینار تمہارا ہے، یہ قلعہ گول گنبد تمہارا ہے، یہ دارالسلام تمہارا ہے، یہ قطب مینار تمہارا ہے، وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے، ارے سب کچھ تمہارا ہے۔ حالیہ میں گودرا کے اندر نکائے چناؤ ہوئے جس میں مجلس اتحاد المسلمین نے مضبوطی کے ساتھ الیکشن لڑا۔ گجرات کے الگ الگ علاقوں میں مجلس اتحاد المسلمین نے ماتر 1 مہینے کے اندر تیاری کر کے اور گجرات کے اندر ایک اتہاس لکھا ہے، وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ گجرات کے اندر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کا بہترین رزلٹ آیا اور اللہ نے گجرات کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو جو عزت سے نوازا ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور گجرات کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو پیار سے محبت سے نوازا۔ گودرا کے اندر 18 پارشد جو نردلیہ چناؤ لڑ رہے تھے، اللہ نے ان کو کامیابی دی اور انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرا، انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنا سمرتھن دیا۔ آج گودرا کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ایک بڑی پارٹی، ایک نئی پارٹی بن کے ابھری ہے۔ گجرات کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا یہ نمایاں کارنامہ جو آپ تمام لوگوں کے سامنے نظر آیا ہے، گجرات کی عوام نے جو محبت سے نوازا ہے، گجرات کی عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کو جو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمایا ہے، وہ یقیناً پوری دنیا کے لوگوں کے لیے سبق آزمودہ ہے اور سبق کے لیے ہے۔ آپ تمام لوگ دیکھیے کہ گجرات کے گودھرا میں بی جے پی کو کس طریقے سے شکست دی ہے، اوندھے منہ ڈال دیا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جتنی مضبوطی سے الیکشن لڑا، وہاں پر بی جے پی کو شکست ملی، اور جو لوگ اویسی صاحب کو، مجلس اتحاد المسلمین کو بی جے پی کے ایجنٹ ہونے کا آروپ لگاتے ہیں، اب وہ آروپ بالکل غلط ثابت ہونے لگے ہیں۔ جو کانگریسی، جو سماجوادی، جو بسپا کے لوگ اویسی صاحب پر، بھاجپا پر بی جے پی کے ایجنٹ ہونے کا آروپ لگاتے ہیں، بے بنیاد الزام لگاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے منہ پر کرارا تماچا ہے گودھرا کا رزلٹ اور گودھرا کے نتائج۔ گودھرا کے اندر بی جے پی کو مجلس اتحاد المسلمین نے جو شکست دی ہے، وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ کس طریقے سے مسلمانوں نے، کس طریقے سے دلتوں نے، مظلوموں نے، پچھڑوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنا قیمتی ووٹ دیا اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بنایا۔ ارے میرے بھائی، مجلس اتحاد المسلمین ستہ کی کرسی نہیں چاہتی، مجلس اتحاد المسلمین یہ چاہتی ہے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، ہندوستان کے دستور اور آئین کے مطابق مسلمانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور مجلس اتحاد المسلمین الحمدللہ بہت مضبوطی کے ساتھ گجرات کے اندر کھڑی ہوئی ہے۔ حالیہ کے اندر بنگال کے اندر چناؤ ہونے والے ہیں۔ جن لوگوں کی گھر پہ نہیں چلتی، جن لوگوں کی گھر پر بات نہیں مانی جاتی، جن لوگوں کے مشورے نہیں مانگے جاتے، جن لوگوں کی ایڈوائز نہیں مانگی جاتی، وہ لوگ اویسی صاحب کو کہتے ہیں کہ بنگال میں چناؤ نہ لڑیں۔ ارے کیوں نہ لڑے بھائی، اس لوکتنتر بھارت کے اندر تمام راجنیتک دلوں کو پورا ادھیکار ہے۔ اروند کیجریوال صاحب بہار میں جا کے چناؤ لڑ سکتے ہیں، اکھلیش یادو صاحب بہار کے اندر چناؤ لڑ سکتے ہیں، اویسی صاحب کیوں نہیں لڑ سکتے؟ اویسی صاحب کیوں نہیں لڑ سکتے؟ بنگال کے اندر اگر اویسی صاحب اپنے آرگنائزیشن کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں دقت اور پریشانی کیا بات ہے؟ بنگال کے اندر بھی انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین مضبوطی کے ساتھ منظم طریقے سے الیکشن لڑے گی انشاءاللہ، اور یقیناً مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور بالضرور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اس کے بعد اتر پردیش کے اندر ضلع پنچایت انتخابات ہونے ہیں حالیہ میں، انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کی بہت ساری سیٹوں پر، بہت ساری ضلع پنچایت سیٹوں پر مجلس اتحاد المسلمین کے کینڈیڈیٹس اتریں گے اور چناؤ لڑیں گے۔ ہم تو سب جگہ آپ چناؤ لڑیں گے۔ ہم پر جو الزامات لگائے جاتے تھے بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، بی جے پی کی بی ٹیم ہے، سی ٹیم ہے، یہ الزامات پرانے ہو چکے ہیں اور یہ الزامات بے بنیاد ہو چکے ہیں۔ اویسی صاحب کو بی جے پی کا ایجنٹ کون بتاتا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمان، عمر ندیم، فلاں فلاں بتاتے ہیں، ورنہ کوئی غیر نہیں بتاتا۔ اپنے ہی لوگ اویسی صاحب کو بی جے پی کا ایجنٹ بولتے ہیں، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ یاد رکھیے،
میں ہمیشہ اپنی تقریر میں، اپنے بیانات میں کہتا ہوں، یاد رکھیے اس قوم کو 1000 سال تک بھی بیرسٹر اویسی صاحب جیسا بے باک، قابل، ذہین، تعلیم شکشت لیڈر ملنے والا نہیں ہے، جو مسلمانوں کی، مظلوموں کی، پچھڑوں کی، آدیواسیوں کی، دلتوں کی بات کرتا ہے، جو ہندوستان کے سمویدھان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جو حق بات کرتا ہے۔ ہماری قوم کے لوگ، ہمارے ہی لوگ اس کو اویسی کو بی جے پی کا ایجنٹ بولتے ہیں۔ آخر کب تک بھائی دوسروں کی دلیوں کو، کرسیوں کو بچھاؤ گے؟ آخر کب تک دوسروں کے جن سبھاؤں میں، جلسوں میں جا کر زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگاؤ گے؟ بھائی وقت ہے، وقت کو سمجھیے، اپنی جماعت کے اندر، اپنی صفوں کے اندر اتحاد کو پیدا کریے، اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ وقت کے حالات کو سمجھیے، یہ بڑا نازک وقت چل رہا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی جماعت کو تیار کرنا ہوگا، اپنا لیڈر چننا ہوگا، اپنے سیاسی، مسلکی، برادری اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کو اگر سب سے زیادہ کمزور کیا ہے تو سب سے زیادہ برادری کے اختلافات نے، کہ تو شیخ ہے، تو سید ہے، تو مغل ہے، تو پٹھان ہے، تو انصاری ہے، تو عباسی ہے، تو قریشی ہے، تو فریدی ہے۔ پھر مسلکی اختلافات نے کمزور کیا، تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو اہل حدیث ہے، تو شافعی کا ماننے والا ہے، تو مالک کا ماننے والا۔ ارے میرے بھائی، آخر کیوں اختلافات کر رہے ہو؟ آپ جس مسلک کو چاہتے ہیں، آپ اس مسلک کو شدت سے چاہیے، آپ اس مسلک کو شدت سے مانیے، لیکن اپنا سیاسی پلیٹ فارم ایک چنیے، اپنا سیاسی قائد ایک چنیے۔ جب تک مسلمانوں کا کوئی سیاسی دل نہیں ہوگا، جب تک کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہوگا، جب تک کوئی سیاسی رہنما نہیں ہوگا۔ مسلمانوں نے کبھی ملائم سنگھ کو لیڈر مانا، کبھی اکھلیش یادو کو، کبھی مایاوتی کو، کبھی راہل گاندھی کو، کبھی سونیا گاندھی کو، کبھی فلانے کو، کبھی فلانے کو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے درمیان سے اپنا امیر نہیں چنا۔ آج مسلمان جو در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کی شریعتیں مسمار ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے مساجد پر، مکاتب پر، خانقاہوں پر، مدارس پر، علماءوں پر گائے کے نام پر موب لنچنگ اور طرح طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا کوئی سیاسی رہبر، اپنا کوئی سیاسی لیڈر، اپنا کوئی سیاسی قائد، اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں چنی۔ اس کی وجہ سے در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہے۔ اس لیے خدا را اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کریے۔ اور یہ جو لوگ اویسی صاحب کو بی جے پی کے ایجنٹ ہونے کا آروپ لگاتے ہیں، بے بنیاد ہیں۔ یہ سماجوادی، بسپا، کانگریس کے چاپلوس لوگ ہیں، چاپلوس ڈیلر ہیں، جو قوم کی ڈیلری کر رہے ہیں، وہی لوگ الزام لگاتے ہیں۔ ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتا ہوں، اور اب میں اپیل کرتا ہوں کہ گجرات کی عوام نے جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے نوازا ہے، آپ تمام لوگ اپنی جماعت کو مضبوط کریں، اپنی قیادت کو مضبوط کریں، اور آنے والا وقت مجلس اتحاد المسلمین کا ہے۔ انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے اندر ایک بہت بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی۔ آپ تمام لوگ ویڈیو کو شیئر کریے، پیج کو لائک کریے، پیج کو فالو کریں، دعائیں بھی کریں، نمازوں کے بعد دعا کریں مجلس اتحاد المسلمین کی۔ میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری پوسٹوں کو لائک اور شیئر کرتے ہیں، جو ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے ہیں، ہماری بات سے متفق ہوتے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کا، بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ آپ کے درمیان میں آؤں گا۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔